بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سپارہ نمبر 3، رکوع نمبر 2، سورۃ البقرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ ظالم۔ اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین و آسمان جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں سے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز اس کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی۔ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی روز زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کا حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رکوع نمبر 3۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھ کر دی ہے۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کی کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برسوں اسی حالت میں گزر چکے ہو۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، اس میں ذرا تعجب نہیں آیا؟ اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک پوسیدہ رہا ہوا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجرے کو ہم نے کس طرح اٹھا کر گوشت پوست پر اس پر چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہوگی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، مگر دل کا اطمینان اور درکار ہے۔ فرمایا اچھا، تو 4 پرندے لے آؤ، ان کے اپنے سے مانوس لے آؤ، پھر ان کے ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کا پکار اور تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان رکھو اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔